السلام علیکم دوستوں، آج کا ٹاپک تھوڑا سینسٹیو ہے لیکن بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اصل اختلاف کیا ہیں اور کیوں شیعہ حضرات پہلے 3 خلیفہ کو اس طرح قبول نہیں کرتے جس طرح سنی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی کی توہین نہیں بلکہ تاریخی حقیقت کو سمجھنا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کی رہنمائی کون کرے گا۔ سنی روایت کے مطابق صحابہ نے مشورہ کر کے ابو بکر کو پہلا خلیفہ چنا، ان کے بعد عمر ابن خطاب کو، پھر عثمان بن عفان خلیفہ بنے۔ لیکن شیعہ نظریہ مختلف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، خاص طور پر واقعہ غدیر کے موقع پر۔ یہیں سے اصل اختلاف شروع ہوتا ہے، لیڈرشپ کا مسئلہ۔ اب سوال یہ ہے کہ شیعہ پہلے 3 خلیفہ کو کیوں نہیں مانتے؟ یہاں ایک بات کلیئر کرنا ضروری ہے، شیعہ ان 3 بزرگ صحابہ کی شخصیت کی توہین نہیں کرتے، لیکن ان کی خلافت کو شرعی طور پر درست نہیں مانتے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب نبوت اور امامت دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، اور نبوت بھی اللہ کی طرف سے ہے، امامت بھی اللہ کی طرف سے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی تو اللہ بنائے اور امام امت بنانے بیٹھ جائے؟ یہ ممکن۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے علی کو فوراً خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ سنی عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ مشورے اور ذمہ سے ہوئی، یعنی بنیادی فرق امامت اور خلافت کا ہے، سسٹم کا ڈیفرنس ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف سیاسی لڑائی تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہ عقیدے کا حصہ بن گئی۔ شیعہ فرقہ اور سنی فرقہ الگ طریقے سے ڈیولپ ہوئے، حدیث کی کتابیں مختلف ہوئیں، مذہب کے اصول میں کچھ فرق آ گیا، لیکن دونوں قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر ایمان رکھتے ہیں، یہی یعنی بنیادی اسلام کے ہی ہیں۔ یہ بنیادی اسلام ایک ہی ہے۔ آج جو شیعہ سنی ٹینشن نظر آتی ہے اس کی وجہ صرف تاریخ نہیں ہے، سیاسی مفادات، جہالات اور فرقہ پرستی بھی بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اسلام کا پیغام اتحاد کا ہے، لیکن افسوس کہ تاریخی اختلاف کو آج بھی ہوا دی جاتی ہے۔ تو دوستو، نتیجہ یہ ہے کہ اختلاف لیڈرشپ کا تھا۔ شیعہ امامت کو ڈیوائن حق مانتے ہیں، سنی خلافت کو مشورہ اور ذمہ کا نظام مانتے ہیں۔ لیکن دونوں مسلمان ہیں، دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں قرآن کو مانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کو سمجھیں، نہ کہ نفرت کو پھیلائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پر اور ڈیٹیلز میں ویڈیو بناؤں، جیسے غدیر کا واقعہ، کربلا کا اثر یا امامت کا کانسیپٹ، تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور دوستو چینل پہ لائک ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور اتحاد عطا کرے۔ السلام علیکم۔